السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بالوں کو بلیک رنگ کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج اس ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بالوں کو بلیک رنگ کرنا یہ بھی آج کل کا ایک بہت اہم ایشو بن چکا ہے، اور جب سے احادیث کی کتابوں کی ایپس بنی ہیں اور جب سے مولانا گوگل شریف آیا ہے جہاں علم سیکھنا آسان ہوا، وہیں ہر شخص سوشل میڈیا پر محدث بھی بنا ہوا ہے۔ گوگل پر اپنا مطلوبہ مسئلہ لکھنا، مختلف جواب آئیں گے، جو لوگوں کو پسند آتا ہے وہی اسے کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں۔ یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ بالوں کو بلیک کرنے کے حوالے سے کل ایک فیس بک پر میں نے گروپ میں پوسٹ دیکھی تھی جو کہ مولانا گوگل شریف سے کاپی پیسٹ ہوئی تھی، جس میں بالوں کو بلیک کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو میں نے سوچا چلیں اس ٹاپک پر بھی تفصیل کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ ایک اہم بات، میری کوئی بھی پوسٹ ہو آپ کاپی کریں، اپنی وال پر، فیس بک پر، کہیں پر بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، بے شک اپنا نام دے دیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف دعوت اصلاح ہے، نہ کہ اپنی واہ واہ کروانا۔ اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 5510۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5510۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ بالوں کو رنگ نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کرو، بالوں کو رنگ لگاؤ۔ یہ حکم واجبیت کے درجے میں نہیں ہے بلکہ افضلیت میں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3550۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خضاب بھی استعمال فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خضاب نہیں لگایا، صرف آپ علیہ السلام کی دونوں کن پٹیوں پر سر میں چند بال سفید تھے۔ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے خوبصورت ترین تخلیق ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ بھی میسج ملتا ہے کہ کالی داڑھی خوبصورتی کی بھی علامت ہے۔ بہرحال اگر بال رنگ کرنا واجب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند بال سفید تھے انہیں وہ ہمیشہ رنگ کر کے رکھتے، لہٰذا رنگ کرنا افضلیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مہندی بھی لگا لیتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 4359۔ ابو رمثا تیمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے سبز جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا اور آپ کے چند بالوں پر بڑھاپا نما تھا۔ آپ کے سفید بال مہندی لگانے کی وجہ سے سرخ تھے۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ کی زلفیں کانوں کی لو تک تھیں اور ان پر مہندی کا اثر تھا۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ حضرت شیبی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو سفید سر اور سفید داڑھی والا دیکھا، آپ کی داڑھی نے آپ کے شانوں کو بھرا ہوا تھا۔ ابن ابی شیبہ جلد ہفتم حدیث نمبر 1683۔ اور بھی کافی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تھے جو بال نہیں رنگتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بال اور داڑھی رنگنا واجب نہیں ہے۔ جماعت المسلمین والوں نے تو خواہ مخواہ فتنہ کھڑا کر دیا ہے کہ سفید داڑھی رکھنے والا گنہگار ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5509۔ ابن جریح نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفیدی میں سآمہ کے سفید پھولوں کی طرح تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفیدی کو کسی چیز سے تبدیل کر دو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ اب جو لوگ سیاہ رنگ کی مذمت کرتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ حدیث بنی ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر کیا تھی۔ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ
فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے اور اس وقت آپ کی عمر 90 سال تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 90 سال والے کو تو سیاہ رنگ سے منع ہی کیا جائے گا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4212۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے، وہ جنت کی بو تک نہ سونگھ پائیں گے۔ سیاہ رنگ سے منع کرنے والوں کی دوسری دلیل یہ حدیث بھی بنتی ہے۔ اس حدیث کے متن کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی نشانی بتائی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہر داڑھی کو رنگنے والا، صرف اور صرف یہ ایک قوم کی نشانی بتائی ہے کہ ایک ایسی قوم آئے گی کہ جو کبوتروں کے سینے کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ داڑھی کو رنگ کرنے کے عمل کو کنڈیم بالکل بھی نہیں کیا گیا اس حدیث میں، بلکہ ایک قوم کی نشانی بتائی گئی ہے۔ جس طرح خوارج کی نشانی سر منڈانا بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2457۔ سلیمان نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو آپ کی امت میں ہوں گے، وہ لوگ میں افتراق کے وقت سے نکلیں گے، ان کی نشانی سر منڈانا ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ مخلوق کے بدترین لوگ یا مخلوق کے بدترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ ان کو دو گروہوں میں سے جو گروہ قتل کرے گا وہ حق کے قریب تر ہوگا۔ آپ نے مثال بیان کی یا بات ارشاد فرمائی، انسان شکار کو یا فرمایا نشانے کو تیر مارتا ہے، وہ پھل کو دیکھتا ہے تو اسے خون کا نشان نظر نہیں آتا، جس سے بصیرت حاصل ہو جائے کہ شکار کو لگا ہے۔ پیکان اور پر کے درمیان حصے کو دیکھتا تو کوئی نشانی نظر نہیں آتا، وہ سفار پچھلے حصے کو دیکھتا ہے تو کوئی نشان نہیں دیکھتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اہل عراق، تم ہی نے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میت میں قتل کیا تھا۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سر منڈوائے گا وہ خارجی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی سر منڈوایا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 249۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے غسل جنابت میں ایک بال کے برابر جگہ دھوئے بغیر چھوڑ دی تو اسے آگ کا ایسا عذاب ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے بالوں سے دشمنی کر رکھی ہے، اور اس جملے کو انہوں نے 3 مرتبہ کہا اور اپنے بال منڈوا ڈالتے تھے۔ اب کوئی مولا علی علیہ السلام پر فتویٰ دے سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہماری سوچ میں نہیں آتا۔ انہوں نے جب یہ حدیث سنی تھی کہ غسل کرتے وقت جسم کی کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے یا کوئی ایک جگہ خشک نہ رہے، تو اسی لیے حضرت علی نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی اور اپنے سر کو منڈوانا شروع کر دیا۔ لیکن ہمارے پاکستان میں فرقہ واریت کی لعنت ایسی ہے کہ بریلوی تبلیغی جماعت والوں پر خوارج کی نشاندہی والی حدیث فٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ اب جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہوگی تو اسے سکھ کہیں گے، داڑھی والا شخص مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے۔ امام طحاوی 321 ہجری کی کتاب ہے مشکل اثار، اس کتاب میں انہوں نے ابو داؤد کی حدیث نمبر 4212 کو لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے اس حدیث پر بحث کی ہے اور لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کوئی بھی شخص یہ معنی نہ نکالے کہ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنے والے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، بلکہ یہ ایک ایسی قوم کی نشانی ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پائے گی، جبکہ ان میں یہ بھی بات پائی جاتی ہوگی کہ وہ اسے جنت کی خوشبو سے دور نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے باقی اعمال کی وجہ سے جنت کی خوشبو بالکل نہیں پائیں گے۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ علماء سو۔ آج کی ڈیٹ میں آپ کو داڑھی اور سر کے بال کالے کرتے ہوئے علماء سو بھی نظر آئیں گے اور علماء حق بھی نظر آئیں گے۔ امام ابن جوزی 597 ہجری، ان کی کتاب الموضوعات، اس میں امام ابن جوزی بھی اسی حدیث کو لے کر آئے ہیں اور لکھتے ہیں،
اس حدیث کو بال کالے کرنے کی مذمت پر لگائیں۔ جب سیدنا حسن علیہ السلام، سیدنا حسین علیہ السلام، سیدنا سعد ابن ابی وقاص علیہ السلام اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تابعین سے سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنا ثابت ہے، لہذا اس کا جواز موجود ہے۔ یہ ایک قوم کی نشانی ہے، نہ کہ اس عمل کی مذمت۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ یہ تو تمام تھا حدیث کا فہم۔ اب آتے ہیں ریفرنس کی طرف، اور ریفرنس میں ہمیں صحیح بخاری ہی میں مل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748۔ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا۔ اللہ کی لعنت ہو مولا حسین کے قاتلین پر، مولا حسین کے سر کو چھڑی مارنے والے پر، فرشتوں کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اس پر انس رضی اللہ عنہ نے کہا، حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ انہوں نے وسمہ کا خضاب استعمال کر رکھا تھا۔ وسمہ کی بوٹی کا عرب کے لوگوں سے پوچھ کر تسلی کر لیں۔ وسمہ کی بوٹی بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی داڑھی مبارک کالی تھی۔ جب آپ علیہ السلام شہید ہوئے، اس وقت لیونر ایئر کے حساب سے آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 58 سال تھی اور سولر ایئر کے حساب سے 56 سال بنتے ہیں، لہٰذا کم از کم 56 سال تک آپ داڑھی کالی کر سکتے ہیں۔ جن کے گھر سے دین نکلا ہے، کیا آج کا 14ویں صدی کا مولوی نعوذ باللہ من ذالک ان سے زیادہ بہتر دین کو سمجھتا ہے؟ حضرت خباب کے آزاد کردہ غلام حضرت قیس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کے پاس گیا، وہ دونوں سیاہ خضاب کر رہے تھے۔ ابن ابی شیبہ جلد ہفتم حدیث نمبر 1641۔ حضرت عمرو بن عثمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کو وسمہ، ایک بوٹی جو خالص سیاہ رنگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کے ساتھ خضاب کرتے ہوئے دیکھا۔ ابن ابی شیبہ جلد ہفتم حدیث 1642۔ حضرت عبید اللہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت سعید بن جبیر کو سیاہ خضاب کرتے دیکھا۔ ابن ابی شیبہ جلد ہفتم حدیث 1643۔ فیس بک کے مولویوں سے گزارش ہے، اپنے مولویوں کے غلط فتوے لے کر آگے شیئر کر کے اس امت میں گمراہی مت پھیلائیں۔ احادیث کو فہم کو سمجھنے کے لیے محدثین کی رائے بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ بہرحال میں نے تو آپ کو محدثین کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے عمل سے بھی ثابت کر دیا ہے۔ آخر میں پیارے بھائی وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ طالب دعا ممتاز خان نیازی، محمد حسین علی۔